حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ تو شہرک سے بھی قریب تھا، لیکن ہمیں سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہ گار پہ کر کے مولا، اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے جب دعا مانگو تو ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر آپ کا رب آپ سے ناراض ہو اور استغفار سے بھی کام نہ بنے تو اس کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ حضرت امیر خسرو سے کسی نے پوچھا، حضور محبت میں اتنی تکلیف کیوں آتی ہے؟ حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، تاکہ ہر کم ظرف محبت کرنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ تم اس دنیا میں بس دنیا کے ہو کر ہی نہ رہ جانا، نہ کھو دینا کہیں خود کو اسے پانے کے چکر میں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جہنمی اور جنتی وہ بعد میں بنتا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی سزا سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے،
اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے مقام پر پلٹ کر آتا ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگی برباد کر جاتے ہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ انسانیت محبت، عمل اور عقل کے بغیر حیوانیت ہے۔ عزت نفس سب انسانوں کا برابر ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک وہ تیرے ساتھ کرے گا۔ خدا سے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ نہیں جانتا تم کس دکھ میں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہی درویشی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔
اگر اللہ کے ارادے کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے، نہ موت کا، نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر۔ یہ سب اس کے انداز ہیں، وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے۔